بے شک میرے ہزاروں لاکھوں یا ملین فالورز نہیں ہیں، مگر جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں دیکھتے ہیں یہ میری رسپانسبلٹی ہے۔ اگر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہے اصلاح کے لیے، الفاظ کے لیے، خیر سے جوڑنے کے لیے، صدقہ جاریہ کی طرف میرا اللہ تعالیٰ نے رجحان بڑھایا ہے، تو یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے ان سننے والے دیکھنے والے چند لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں، ان کو اللہ کی طرف بلاؤں، ان کو خیر سے جوڑنے کی کوشش کروں اور ان کو شر سے پوری طرح دور کرنے کی کوشش کروں۔ یہ میری رسپانسبلٹی ہے۔ آپ خود کو ایسے دیکھا کریں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتوں پر نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے امتوں پر نبیوں کو بھیجا اپنے میسنجر بنا کر کہ ان تک میرے پیغامات پہنچاؤ، ان تک میرے احکامات پہنچاؤ، ان کو بتاؤ، ان کو کہو کہ یہ توبہ کریں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں یہ رسپانسبلٹی دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چھوٹے چھوٹے رتبے عطا کیے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے مقام عطا کیے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ عام لائف ہے، تو یقین کیجئے آپ ان پر کمانڈر بنائے گئے ہیں کہ آپ ان کو خیر کی طرف لے کے آئیں، ان کو شر سے دور کریں۔ مجھے دیکھنے اور سننے والے یا میرے فالورز اگر چند لوگ بھی ہیں نا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان پر ایک برتری دی ہے، مجھے ان پر اگر کھڑا کیا ہے تو اس لیے کھڑا کیا ہے کہ میں ان تک اللہ کے پیغامات پہنچاؤں، انہیں خوف دلاؤں۔ حیا کے اور بے حیا کے درمیان اگر مجھے اللہ نے کوئی توفیق دی ہے سمجھ کی، تو میں ان تک وہ سمجھ پہنچاؤں۔ میری وجہ سے اگر کوئی انسان بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس خوف سے کہ ہاں میں نے یہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہاں میں نے اللہ کا یہ حکم جھٹلایا ہے، اور میرے وجہ سے یا میرے ناقص علم کی وجہ سے یا میری کسی لفظ کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا کرتی ہے، تو یہ میرے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس صدقہ جاریہ کے ذریعے سے راضی کر سکتی ہوں، اور میری پوری کوشش ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کروں۔ دیکھیے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک گھر میں ایک بزرگ ایک نبی کی مانند ہے، تو اسی طرح ایک خاندان میں ایک بڑا ایک میسنجر کی مانند ہے۔ اسی طرح یہ جو لاکھوں کروڑوں فالورز پر آپ بیٹھے ہیں ایک اجارہ دری لے کر، تو آپ ان کے اوپر میسنجرز ہیں۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام رساں بنائیں گے یا آپ شیطان کی اجارہ دری میں ان تک بے حیائیاں اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ان کو لے کے جائیں گے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں آپ شیطان کے پیغام رساں بن کر لوگوں میں بے حیائیاں تو نہیں پھیلا رہے، لوگوں کو اللہ کے احکامات سے بے خوف تو نہیں کر رہے، لوگوں کو اللہ کی رضاؤں سے دور تو نہیں کر رہے۔ یہ آپ پر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ چاہے آپ 2 لوگ بھی آپ کی بات سن رہے ہوں گے نا، تو آپ ان پر اللہ کے پیغام رساں ہیں۔ آپ کی پیغام رسانی بہرحال وہ سنتے ہیں، اور یقین کیجئے آپ کے 10 الفاظ میں سے ایک الفاظ بھی اگر کسی پر اللہ کی پیغام رسانی کا اثر چھوڑ دیتا ہے تو یقین کیجئے کہ آپ کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بے شک ہدایت مانگنے والے کو ہدایت دی جائے گی، مگر یہ جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں نا، ان کو ان کے بلانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو میری بھی بیسک یہی ہے کہ میں جہاں تک مجھ سے ہو میں اللہ کی جانب بلاؤں، اللہ کی رضاؤں کی جانب بلاؤں، بے حیائی کے ساتھ نہیں آتی، بے حیائی کے خلاف ہوں۔ میں بہرحال شر سے دور کر کے اللہ کی بہتریوں کی طرف پکارنے کے لیے پوری کوشش میں ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول کرے
اور مجھ سے وہ اعمال کروائے جو صدقہ جاریہ ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اتنی ہی دیندار ہیں تو آپ کا کیا کام ہے یوٹیوب پر، آپ اتنی ہی دیندار ہیں تو آپ کا کیا کام ہے سوشل میڈیا پر۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ سوشل میڈیا پر جب آپ ہر عورت کو بے پردہ ہی دیکھیں گے نا تو آپ کو حیا نہیں آئے گی۔ جب 10 عورتوں کو آپ سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹک ٹاک یا انسٹاگرام پر 10 عورتوں کو آپ بے حیائی پھیلاتے یا بے پردہ دیکھیں گے نا، ایک عورت بھی پردے میں اللہ رسول کی بات کرتے نظر آئے گی نا اور اللہ رسول کے احکامات سے ڈراتے نظر آئے گی تو بہرحال ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو حیا آئے گی اور آپ فوراً رکیں گے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، وہ رکیں گے، کیونکہ دوزخ میں ایک بھی مومن باقی نہیں رہے گا کہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے دل میں ایمان نہ ہو۔ ایمان ہے، ہر مسلمان کو ایمان کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں یہ آپ ہیں، آپ کے اعمال ہے اور یہ دنیا ہے تو ظاہر ہے آپ اس ایمان کو جو آپ کے دل کے اندر ہے اس دل کو زنگ آلود تو کر ہی دیتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے۔ اس لیے میں یا میرے سے جو بہت بہترین خواتین ہیں جو اللہ کا پیغام دیتی ہیں، اللہ کا پیغام خود بھی لیتی ہیں، یقیناً وہ سوشل میڈیا پر ہی آنی چاہیے، ان کو بھی سوشل میڈیا پر آنا چاہیے، کیونکہ جہاں 20 عورتیں بے حیائی سے بات کر رہی ہوں گی وہاں ایک عورت بھی اللہ کی حیا میں رہتے ہوئے بات کر رہی ہوگی تو بہرحال وہ